الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اپنے بھی پڑھائے بھی، گورے بھی کالے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، لمبے قد والے چھوٹے قد والے، جسامت والے قامت والے، پتلے موٹے، سارے کے سارے کافر مسلمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج چاند اور سورج چاند کی چمک کا مالک جب یوں اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، حکمرانی کرنے والوں، روب ڈھارنے والوں، جانوروں پر حکومت کرنے والوں، انسانوں پر حکومت کرنے والوں، قلم کی نبض کے سیاہی سے دنیا کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور خدا ماننے والوں، آج سارے کے سارے یک زبان بولو، آج تمہارے پر بادشاہ کرنے والا کون ہے؟ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ اللہ کہنے کی زبان کو عادت ڈالو. رب اکبر کی قسم ہے، ورنہ موت کے بعد اللہ کے سامنے زبان سے اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا. اتنا اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اتنا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے، اتنا خداوند عالم کا ذکر کیجئے کہ قبر کے اندر میرے عزیزو اگر سوال کرنے والا پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال کرنے والے سے پہلے جواب آئے ربی اللہ. کھانا کھا کے جس کا نام جس کا نام لے کے شکر ادا کرو گے، کھانا کھانے سے پہلے جس کا نام لے کر کھانے کھانے کی ابتدا کرو گے، گھر میں آتے جاتے جس کا نام لوگے، بازاروں میں پھر کے جس کا نام لوگے، نمازوں کے سجدے رکوع قیام میں جس کا نام لوگے، التحیات میں جس کا نام لوگے، تکبیرات میں تلبیہ میں جس کا نام لوگے، تسبیح کے دانوں پہ جس کا ذکر کرو گے، اتنی زبان کو عادت ڈالو کہ میرے عزیزو موت کے وقت دنیا تمہیں نہ کہے بلکہ دنیا والوں کو کہو میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ بھی کوئی بھلا بات ہے؟ میرا ورثہ، میری ملکت مجھے دنیا والے، محلے والے، میری اولاد یاد کرا رہی ہے. یقین جانو کسی کی ملکت مال ہے، کسی کی ملکت زمین ہے، کسی کی ملکت پیسہ ہے، آپ کی میری ملکت لا الہ الا اللہ ایمان ہے. اور میرا عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کے سکھوں کی حفاظت کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جا رہا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلا فلا کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، پورا وسیبہ جائے گا، ایکڑوں میں جگہ نہیں ملے گی، مربع میں جگہ نہیں ملے گی، عیدگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد کے بیڑے میں جگہ نہیں ملے گی، جنازگاہ میں جگہ نہیں ملے گی. وسیبہ آئے گا، علاقے سے آئیں گے، گاؤں سے آئیں گے، رشتہ دار سارے کے سارے خاندان والے آئیں گے، کوئی پھولوں کی پتیاں لے کے آئے گا، کوئی ہر کی گلاب لے کے آئے گا، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آئے گا. کس پہ ڈالتے ہو؟ اس اپنے رشتہ دار کے اوپر ڈالتے ہو جس پہ میرے عزیزو کلمے والی، جس پر قرآن والی، یا حی یا قیوم والی، ایمان مجمل، ایمان مفصل والی، 6 کلموں والی، چاروں کل والی چادر ڈلی ہوتی ہے. تم اس کو کندھا دینا سعادت سمجھتے ہو، مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو. جب جنازہ گاہ کے اندر سے میرے عزیزو جنازہ ہو کے قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پرہیز، اس مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کنڈم مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کچرے کے ڈھیر کا ہم نے کیا کرنا. وہ کہتے ہیں فرشتوں ارکے گلاب کی سے دھو کے لایا، زعفران کی دھونی دے کے لایا، کستوری کی دھونی دے کے لایا، خشک عنبر کی دھونی سے نواز کے لایا، پھولوں کی چادروں میں ڈال کے لایا. کہنے لگے او بے شرمو، زندے تو دھوکہ کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ کر رہے ہو. چادر میں اس چادر میں لپیٹ کے لے کے آئے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ لے کے آئے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. ہر بندہ آواز دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے. میت کے کان میں پوچھ تو نے بھی تو کبھی کلمہ شہادت پڑھا تھا؟ اس وقت تو جہاں تیرے سے بات ہوا کرتی تھی فوراً اترا کے زبان درازی کر کے اترا کے کندھے مٹکا کے آنکھوں کی بھویں مٹکا کے کہتا اے جہاں مٹھا گلا کے ڈٹھا. اللہ فرماتے نہیں دیکھے گا مجھے، میری کبریائی کی قسم میں پھر بھی تجھے دکھاؤں گا.
کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے۔ میرے عزیزو، ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر، فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، اللہ اکبر، وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ او لوگوں، تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راول پنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا۔ وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا، کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا۔ پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا۔ میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر، بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیڈ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے۔ میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا، صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا۔ کیا بات! مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے۔ میں نے کہا ماں کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے، بابا جی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بے وقوف نہ کہو، میں باقی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا، لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں اے سی لگا کے آیا، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ ہے کسی مرنے والے کا احساس؟ ابے کو کہاں چھوڑ کے آئے، اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ قرآن میں نماز کا حکم، زکات کا حکم، روزے کا حکم ہے۔ کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی، آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی؟ فرمایا ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا، 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی، 70 سال مسجد کا خزانچی رہا، پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر، کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ الہ العالمین، ساری زندگی مسجدوں کے چکر لگائے، بستر اٹھا کے تبلیغ میں جاتا رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا، تہجد کے لیے تیرے گھر میں جاتا رہا، تراویح پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا۔ اللہ ایسی بیماری نہ دینا، ایسی معذوری نہ دینا، جو بیماری جو معذوری مجھے بستر پہ ڈال دے اور موت کے وقت سجدہ میرے سے چھین جائے۔ مالک کائنات آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، الہ العالمین زندگی کی صحت ایسی عطا فرما دینا، آخری سانس سے چل رہی ہو اور اذان ہو کے نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تک آخری وقت کی نماز بھی بلا کر اپنے گھر کے اندر نہ پڑھوا دے۔
مسجد کے اندر ادھر سے دعا آتی ہے، دعا کرو جی بارش ہو جاوے، فصلہ نہیں دعا کرو جی، گرمی نہیں دعا کرو جی، اللہ اکبر، دعا تم سارے دعا کرو میں کروں گا، لیکن میں بھی تمہیں کہتا ہوں دعا کرو اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کرو۔ پنجابی میں کرو وہ سنتا ہے، اردو میں کرو وہ سنتا ہے، میرے عزیزو عربی فارسی چینی زبان میں کرو، سرائکی میں وہ کرو سنتا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری بیوی کے کردار کو، میری بیوی کے اخلاق کو، میرے بچوں کے کردار کو اللہ میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا، جس اللہ نے تجھے مجھے امامت کا عہدہ عطا فرمایا، ہم چپڑاسی کنوں کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہماری عقل نہیں ماری گئی کہ لڑک بننا فخر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، آبی زاہد بننا، سجدے کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنا، خدا کے گھر کو آباد سمجھنا، اس کے لیے میرے عزیزو تیار کوئی نہیں۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض جگہ مائی کا ذکر آیا، بعض جگہ مرد کا ذکر آیا، بعض علماء فرماتے کالے رنگ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، بعض جگہ فرماتے ایک مائی رات کو آیا کرتی، دن کے اجالے میں آیا کرتی، مسجد کی آ کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مائی نظر نہ آئی یا وہ مرد نظر نہ آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے وہ صفائی کرنے والی نہیں آ رہی؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ صفائی کرنے والی تھی، تمہیں کیا پتا صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے، تمہیں کیا پتا مسجد کو جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، کملی والا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں 22 میل کا حکمران نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن ہوتا۔ جس مؤذن کو سب نے اللہ واسطے کی مٹھائی سمجھ رکھا ہے، جڑا دیکھتا لڈو منہ چپا کے گھومتا رہتا ہے، جتیاں چاہتے رکھو، کوڑا چاہ دیو، بلبدار دیو، تیرے باپ کے نوکر ہے، اے کام تے بھی تے کر، تو نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑنا۔ سبحان اللہ۔ گرمی کا موسم ہے، مسجد کا امام صاحب مسجد کے جنریٹر سے، مسجد کے یو پی ایس سے بجلی لے سکتا، تم نے اس محکمے کو، ان ویکینسیوں کو، ان سیٹوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ دنیا داروں میں دین داروں کے بیٹے بھی اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، مجھے دنیا پیر طریقت کے، رہبر شریعت کے، خطیب پاکستان کے، خطیب یورپ ایشیا کے، جب میرا بچہ داڑھی مونڈ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا تو معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی؟ حلال روزی کمانا کوئی بری بات نہیں، موٹر سائیکل کے مکینک بننا، ورک شاپ بننا، اللہ تیل کے اندر ہاتھ کالے کرنا، چھاپڑی لگانا، فروٹ بیچنا، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن شان کے تقاضوں کے برابر کوئی نہیں۔ عالم کا بیٹا عالم ہونا چاہیے تھا، قاری کا بیٹا قاری ہونا چاہیے تھا، مفتی کا بیٹا مفتی ہونا چاہیے تھا۔ رب اکبر کی قسم ایسی بد نصیبی کہ عالم کا بیٹا الیکٹریشین بن گیا ہے۔ علماء کے بیٹے ایسے پف نکال کے پھرتے ہیں کہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے ڈیزائن والے لباس پہنیں گے کہ باپ بیٹے کا تعارف کرتا ہے، کراتا ہے، باپ ہمارے سرما کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ ان محکموں کی مضبوطی کوئی نہیں۔ 10,000 15,000 شاید 15,000 تمہارے علاقے میں بہت بڑی تنخواہ ہو، بجلی کے بل آئے بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے، یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ اللہ پانی کے کولر مسجد میں، اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں، اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے؟ بابا کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو، امام کی 70,000 تنخواہ ہو۔ اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں، یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے۔
وہ کہندے ابا ساڈی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کناں نوں لوا لے، ابا اسی کوئی نہیں مولوی بننا، جب تیری عزت علاقے والے نے کیتی ساڈی عزت کی کرن گے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے، لیکن حالات دیکھنے میں آئے. 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا. رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے. 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے، انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں، بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے، کھالیں اکٹھی کرنی چھٹی کوئی نہیں، عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی چھٹی کوئی نہیں. صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے، تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے، تمہاری بچوں کے نکاح پڑھا کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہو جگیردارو، نمبردارو، ایکڑ مربوں کے مال کو، ہائی نہیں میری مد نصیبی جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق بنایا. میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا، بھالا نہیں اچھی زمین کو. بابو او بابو، اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی. یوں جائے گی، یوں کر کے جائے گی. آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے، تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے، تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے، صدارتیں مسجد کی کرتا ہے. ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے. بابو جی کوشش کرنا، بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دینا، بہن کو گھر کے کمرے کے اندر دے دینا، تمہیں اچھا لگے گا. 1.5 مرلے کے لیے، 1 قلعے کے لیے اپنے باپ کے نام کو عدالتوں میں ذلیل کراؤ گے. اگلی بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تمہارے دل پہ لگے گی. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سمیت، چٹی داڑھی میری بھی آ گئی، کالی آپ کی بھی کوئی نہیں رہے گی. اپنے جوان بچوں کو جن کو دیکھو کہ پھر گئے، اب دنیا میں نکھر گئے، رات کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ چٹی داڑھی دکھا کے رونے لگ جانا کہ میرے بچوں اس بزرگی کو علاقے میں بچایا، معاشرے میں بچایا، محلے میں بچایا، خاندان میں بچایا. دنیا دیکھ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتی ہے، بچیاں مجھے دیکھ کے پہ پردہ اندر چلی جاتی ہیں. اے میری بچیوں، میں میرے بچوں، اے میری بچیوں، خدا کے واسطے اپنے باپ کی چٹی داڑھی کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروانا. اچھا ہوگا تمہارا باپ تھانے کے سامنے کھڑا ہو، اچھا ہوگا تمہارا باپ کچہریوں کے اندر دھکے کھا رہا ہو. رب اکبر کی قسم آج اولاد کو منا لو. اولاد کو دنیا کا وارث بنایا، مکان دکان کا وارث بنایا. بچوں کے لیے اللہ کے آگے اتنا رو کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا وارث بنا دے. علاقے میں فوتگی ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا اللہ اکبر بیان کے لیے تشریف لاؤ، بڑا آدمی فوت ہوا یا چھوٹا آدمی فوت ہوا، اتنی خدمت کریں گے، کھانا آپ کو کھلائیں گے، گھنٹہ پہلے آ جانا، 11 بجے فارغ کریں گے. بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، سارے نعت پڑھ کے چلے گئے، ختم پڑھ کے چلے گئے، کھانا سامنے آ گیا. اللہ اکبر، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 4 آدمی ادھر سے اٹھے. حضرت جی دستار کر دو، دستار کر دو، پگ باندھ دو. کون سی؟ چودھری کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی، میئر کی، نمبردار کی، کون سی پگ باندھ رہے ہو؟ کنا گھر کی نمبرداری کی مانگ رہے ہیں، چوکٹ کا، دروازے کا، مربے کا، رقبے کا، دھیوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا. آج کے بعد یہ وارث رہے گا، اس کی بغیر اجازت کے نہ گھر میں کوئی آئے گا، نہ گھر سے کوئی جائے گا. یہاں کرے گا تو ہاں ہوگی، نہ کرے گا تو نہ ہوگی. اس کی پگ کے نیچے اس کی ماں تابع رہے گی، بہن تابع رہے گی، بھائی تابع رہیں گے. میں نے کہا مولانا یہ ذمہ داری آپ سنبھالو. میری تو تقریر کی ذمہ داری تھی، میں تو پوری کر کے جا رہا. اگر پگ بدوانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھل میں بھی دے دوں گا، لوگ میری مخالفت نہ کریں. لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے سر پہ پگ ضرور باندھوں گا. جو یہ 2 گز کا پرنا تم لے کے آئی ہے، پگ نہیں باندھوں گا، بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. واللہ کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑا تھا، پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی، مغرب سے لے کے عشاء، عشاء کے بعد فجر آئی، ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی، یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے. اللہ اکبر، قسم اٹھا کے بتا باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا. اور بے شرما میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا، تو کوئی اللہ کا ثواب لینے کے
کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا، تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے یہاں بھاگ رہا تھا، تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے، تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا، زور زور سے کہہ رہا تھا اچا درود شریف پڑھو، بابے دی مغفرت دی دعا کرو، تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے تھا اللہ کی قسم۔ جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بدوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں۔ آج دارے خط نبوت یہ پاکستان مولانا عبدالرحمن صدیقی سے اتنا بڑا دھوکہ، مولوی زبیر کتنی بڑی ڈھکوسلے بازی ہے، کرنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو، لوگ کہاں جانا ہے؟ اللہ کہتے اللہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دیا، دعا لمبی چا کرو، روٹی تقسیم ہو رہی ہے، لمبی چا کرو لمبی چا کرو۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کمالی جا رہا تھا، راستے میں فقیر ملا، ہاتھ پھیلا دیا، انطعم فی سبیل اللہ۔ نبی کھجور ایک ہی ہاتھ میں تھی، آدھی کھائی ہوئی آدھی کتری ہوئی، آدھی ہاتھ میں گٹھلی سمیت، پلٹ کے نہ گیا، ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا، کسے میں ہاتھ نہ ڈالا، جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا۔ جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے، قدم بھاری بھاری ہو گئے، بچوں کو اولاد کو بلایا، کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا، بیوی کو وصیت کر رہا ہوں یہ مکان تیرا، بیٹے یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا، ایک باغ بچا، کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا۔ بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا، جب انتقال ہو گیا جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا، صفدر کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو، کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا۔ ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا؟ وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ کہ پھر یہ جنت کے مزے، یہ سب پوشاکیں، یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا ابھی تو اس کا حساب نہیں ہوا، جو ایک کھجور کھا رہا تھا آدھی خود کھائی آدھی فقیر کو دے دی، اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی، اللہ کو اتنا عمل پسند آیا اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کیا بات ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم۔ نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو، الا من اتى الله بقلب سليم۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کے ہاتھ پہ دھرتا ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل بندے کا تولا جائے گا، کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں بدنیتی آ جائے گی، کسی میں کمزوری آ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ، کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے، ٹوکریاں خالی ہو گئی، بیگ خالی ہو گئے، اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا۔ اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے، یاد کر رات کر صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی۔ اے میرے بندے جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی رعایا کوئی دکھلاوا نہیں تھا، یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا
پھر تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تُو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا. اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا میرے عزیزوں، کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا. اللہ فرمائیں گے او کربلا والوں، انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا. بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا. اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا. کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا. اللہ اکبر. بندہ عاجزی دکھاتا ہے، دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے. یا اللہ میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے. کہ ہو گیا. اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے. آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا. یوں کر کے دامن پھیلایا. یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ. پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے. مجھے دیتے پتہ لگے گا ابراہیم، تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا. تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفت مصطفیٰ. مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر. ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے، پتھروں کو، پہاڑوں کے پتھر مبارک دے رہے، پانی کی موجیں کو مبارکباد دے رہی. مائی آمنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مائی آمنہ کہتی ہیں جلوے پہ آئے کوئی نہیں، نور کے جلووں کی اللہ اکبر اثرات پہلے ہونا شروع ہو گئے. فرمایا وہ لوگ ہو جس دل سے آمنہ کا لال. آمنہ کہتی آمنہ محبوب خدا جب سے میری جھولی میں آیا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کسی نبی نے آ کے مبارکباد نہ دی ہو. رات کو ایسی ایسی عورتیں آ کے پکا جلتی تھی کہ دنیا میں صبح کے وقت میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا. جدھر میں اشارے کروں ستارے میرے اشاروں پر، چاند میرے اشارے پر گھوما کرتا تھا. صبح صبح میری ماں مجھے پانی کا ڈول دے دیتی اور کہتی جا بی بی پانی بھر کے لا. فرمایا میں اپنی سہیلیوں سنگتیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں ہوتی، جھونکا میرے سے نہیں جاتا، پانی کے کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی، یوں کر کے نظر ڈال کے دیکھتی پانی گہرائی میں ہوتا. ہائے میں کیسے ڈول ڈالوں گی، کیسے رسی کھینچوں گی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے ابھی میری نظر پڑا کرتی تھی، پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آ جایا کرتا تھا. میں پانی ڈول بھرتی تھی، چلنے لگتی، سہیلیاں میری باں پکڑ لیتی اور کہتی آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں کھڑی رہے گی تیری قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا اور ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی. حضرت آمنہ کی ساس صاحبہ کہہ رہی ہے، کملی والے کی دادی فاطمہ کہہ رہی ہے وہ تو پانی دی گلا نہ کر، تو پانی کی جھال کی گلے نہ کر، یہ بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، یہ بتا تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آتی ہے. عرب کا رواج ہے بے وہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی. آمنہ محلے والے اعتراض کر رہے ہیں، پڑوسی اعتراض کر رہے ہیں. دادا عبد المطلب کو بیمار پڑ گیا، کہاں میں بھی یہی گلا سن کے آیا، عورتوں کی جمع گوئیاں علیحدہ. آج تو حرم میں بات ہو رہی تھی، عبد المطلب بتا تیرے دروازے پہ عطروں کی بارش کہاں سے ہوتی ہے. آمنہ اللہ اکبر. عورتوں نے شکایت کی تیرے کپڑوں سے خوشبو کی بات
رحمت آتی ہے، خوشبو آتی ہے. سیدہ فرمانے لگی آنکھوں میں پانی آ گیا، مجھے میرا مرا ہوا عبداللہ یاد آ گیا. میں کہا اوہو اس امانت کا کمال ہے، اللہ کی اس رحمت نعمت کا کمال ہے. میں نے کہا اماں پگلی نہ کہنا، دیوانی نہ کہنا، جھلی نہ کہنا. کہتے ہو خوشبو میں، کپڑوں میں خوشبو، جسم میں خوشبو، پیر کی جتی میں خوشبو، تکیے میں خوشبو، غلاب میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اماں مجھے یہ نہ کہنا اب تو اتر پینے لگ گئی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے اماں میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مولانا عبد الحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر. دادی کہنے لگی چھڈ گا آمنا گلا، حقیقت دس کہ میرے سے نہ پوچھ، اس دیوار سے پوچھ. کل یہاں سے گزرتے ہوئے میرا ہاتھ دیوار کو لگا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. آمنا ساس پوچھ کہ کل رات اس سے پوچھنے کے لیے گئی تھی. ساسا میں کل رات پوچھنے گئی تھی، میں ہی کیا بی بی تک نہ میرے ول آمنا کیوں کر کے میری طرف نگاہ اٹھی، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں گر کے بے ہوش ہو گئی. میں کوئی نہیں پوچھ رہا، تو ہی پوچھ. عبد المطلب آگے بڑھے، باپ کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جی میری منو یا نہ منو، سسر ہونا. عبداللہ چلا گیا، کوئی جھوٹی کہے گا، کوئی سچی کہے گا، کوئی کہے گا ناٹک کر رہی. ابا جان میں تجھے اپنی نہیں سناتی، کپڑوں کی نہیں سناتی، تھوک کی نہیں سناتی، دیوار کی نہیں سناتی. اماں میں سہیلیوں کی نہیں سناتی، ابا تیرے یاروں کی نہیں سناتی. اے ڈول ویک، کل صبح میں پانی کا ڈول لے کے اس رستے سے یوں کر کے گئی، بوا کھولیا کہ او ابا سامنے درخت ہے جس کی شاخیں کوئی نہیں، ابا جس کے پتے کوئی نہیں، ٹہنیاں سوکھی پڑی ہیں. ابا جب میں پانی کا ڈول لے کے یوں کر کے گئی تو یوں کر کے جھکا، کہنے لگا آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. دادا حیرت پہ گیا. ابا جی جب پانی کا ڈول واپس لے کے آئی تو یوں کر کے درخت کے پاس سے گزری. ابا اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. سمجھ نہیں کہی آئی. دس تو دس. آمینہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، کہنے لگی مشک و عنبر کا کمال نہیں، کستوری کا پھور کا کمال نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کا کمال ہے. چہرہ بھی اعلیٰ، چہرے کی رانائیاں بھی اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، صورت سیرت اعلیٰ، اولاد اعلیٰ، صحاب اعلیٰ، بنین اعلیٰ، بنات اعلیٰ، سیر اعلیٰ، مقام اعلیٰ. امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی، ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. ہارس سانو خیر کوئی نہیں پہندا، ساڈا چولا پیمند والا، کرتا پیمند ٹاکیوں والا، ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی چاڑا کوئی نہیں، گدی میری ماڑی چارا اس کے پاس کوئی نہیں، روٹی ہمیں نہیں ملی. اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی، آٹے کا پیڑا نہیں دیا. بھائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے، اچانک مائی حلیمہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا، ٹٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی، جا کے دروازہ بجایا. من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ. کون؟ بنو سعد قبیلے سے. کیا لینے آئی ہے؟ کدائیہ کا کام کرتی ہوں. بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا، تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی. ہماری حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی، اپنی آئی، پرائی آئی، بوڑھی آئی، جوان آئی، لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی، لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی. بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں، مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا، پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں، رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں، 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے، ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. رب اکبر کی قسم اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ، آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر. دادا حیران ہے، خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے.
روایت کریندا حضرت مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا جدو 14 سی تے کوئی ستارہ میں آقا نو دیکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مقدم دساوے محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اب کوئی کانا آئے گا دجال آئے گا اسود اسنی آئے گا مسلمہ کذاب آئے گا مرزا کانا حرام زادہ آئے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت آمنہ کے لال کی ختم نبوت صدیق کے یار کی ختم نبوت عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ میں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار بنا دے نسلوں کو عقلوں کو فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں ہجرت کی رات تھی گوشت صدیق کی تھی سر آمنہ کے لال کا تھا وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ اکبر 2 گودے حضور نے آباد فرمائی ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا یوں گود میں سر ہے رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف فرمایا صدیق روتا کیوں ہے کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے اندر دشمن بار ہے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کان کھول کے سن لے تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا اللہ پیغام پہنچا دے راتیں 3 ہیں دشمن میرے ابو بکر پہرے دار تو بن جا قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے خطیب یاد آیا پتہ نہیں کیوں یاد آیا جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ سنا کدے نہیں سنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے کہا کرتا تھا تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا کرا تیرے اتو جند قربان سونیا یہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم جھوم کے کہتی تھی جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی تو مائی آمنہ نے دور سے کہا تھا اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے دنیا دے کل بالا کو لو وکھرا میرا بال ہے اللہ نے فرمایا شان بھی وکھرا دوں گا مقام بھی وکھرا دوں گا آدم کو عزت دوں گا ابراہیم کو عزت دوں گا اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا مقام اعلیٰ دوں گا لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے یہ ہے وہ ہے وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفی میں یکتا وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑ ذرہ اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی، باڑ سے کروائی جائے گی، خاردار تاروں سے کروائی جائے گی، کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے. رب اکبر کی قسم ہے ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی. اللہ اکبر. اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ ہے، اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. او معلم، یہاں استاد بیٹھے ہوں گے، ٹیچر بیٹھے ہوں گے، یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے، اور میرے عزیز و سب عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے. پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے، استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے. دنیا کا ادب بتائے گا، مدرسے والے بتائیں گے، محترم صاحب بتائیں گے. ہمیں استاد ایسا چاہیے، آواز مصری ہو، آواز اس کی لہجہ دیس کا ہو، آواز اس کی پانی پتی ہو. اللہ فرماتے میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور تزکیہ بھی کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی، ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا، تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا. آپ حضرات کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، معاف کرنا، میری فقیری لائن ہے. اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش، انڈیا، سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں، اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں. ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ، اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے. اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب، مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر عبد المعبود آزاد صاحب، حضرت پیر محمد شاہ صاحب، حضرت خاکوانی صاحب، اس طریقے سے پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب، خواجہ عبد المالک، اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے. سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت، ان کا پیار لینا. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا، کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شہبر شریف نہیں سمجھا. ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہوگا. آواز میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے، سورۃ سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے، لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے، اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ چیز میرے عزیزوں میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے، میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے، میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزوں 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. ہاں میرے عزیزوں جب میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی. بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا، کپڑے دھونا استری کرنا میری ذمہ داری تھی. استاد کے گھر سودا سلف لے کے آنا میری ذمہ داری تھی. ایک دن عصر کی نماز پڑھی، میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا. اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں پہ برش نہیں مارا، حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. میرے استاد نے دیکھا، مجھے بلبل کا کرتے تھے، یہاں مروڑی دیکھ کے کہنے لگے بلبلے. میں نے کہا جی، تو اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں برش لینے نہ گیا، میں کپڑا لینے نہ گیا. اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا اور یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا. استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا. جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا، میں نے استاد کو دیکھا یوں کر کے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا، اللہ دی کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ تیری جوتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا. رب اکبر کی قسم ہے 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی، 2 وزیر آئے، میری جوتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا، ایک اپنے گال کے اوپر رگڑ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر، عبدالحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چموا رہی، میرے استاد کی دعا جوتیاں چموا رہی ہے. کوشش کرنا میرے پیارو، علم دنیا کیوں نہ ہو، علم دین کیوں نہ ہو، پڑھانے والوں کی قدر کرنا، جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا، جو مدرسے میں چھوڑ کے آئے ان کی قدر کرنا،
جب گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا. اللہ اکبر. افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی, وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی, نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی, بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی, لیکن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 4 شرطیں بتلائی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خبردار خبردار, جوان ہے, مالدار ہے, وزیر اعظم کیوں نہ ہو, آرمی چیف کیوں نہ ہو, خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے, باپ کے پاس جاتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی, جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی. خبردار, پیر ہے, فقیر ہے, ولی ہے, غوث ہے, کتب ہے, سر جھکا کر, آنکھیں نیچی کر کر, کندھے جھکا کر, سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے. اگر تیری بات, تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا. ماں نے بلایا, جاؤ, دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو, جاؤ ماں سے پوچھو. لانا تھا زندگی پر, پانی پیا دے, کپڑے استری کر دے, سالن لے آ دے. یہ کام تو بڑھاپے میں, جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے جو ماں سے کروا رہا ہے. کہندا ساڈے پیواں ساڈے لی کیتا کچھ نہیں. اب یاد نہیں آئیں گے, مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کہے گا کیا کہہ کے گیا. جب پھٹا ہوا صافا, پھٹی ہوئی پگڑی, گھسا ہوا کرتا, گھسے ہوئے چپل دیکھے گا اس وقت باپ کو یاد کرے گا. جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا, رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا, بے لوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا, سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا, اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے. اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. اللہ کی قسم, او میرے پیارے, او میرے لاڈلے, 3 چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا تم کروڑ سے آئے, مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے, لیکن 3 چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. دبئی ابو ظہبی میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا, مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا, مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا, لیکن 3 چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی. آپ سے درخواست ہے, فقیروں نمبر میرا لے لو, قاری زبیر سے, اپنے مسجد یہاں کے میزبان سے نمبر لے لو. 3 چیزیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا, جو چاہو گے منہ مونگی کی مت دوں گا. پہلی چیز, جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. اللہ اکبر. چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے مجھے بتانا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. تیسری چیز, ماں باپ کے مرنے کے بعد کہیں ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی آ کے بتانا, میں بھی خرید لوں گا. رب اکبر کی قسم, یہ نعمت ایک دفعہ ملتی ہے, عزت آنے جانے والی چیز ہے, مال آنے جانے والی, بیماری آنے جانے والی, صحت آنے جانے والی, لیکن ماں ٹھنڈیاں چھاواں, باپ سرا دے تاج ہوندے. ایک دفعہ یہ تاج اتر جائے, موت تو آئے گی, پلٹ کے تاج واپس نہیں آئے گا. ایک مرتبہ ٹھنڈی چھاں چلی گئی, دوبارہ واپس نہیں آئے گی. بابا جی, ان آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, کوئی 70 سال کا, کوئی 75 سال کا, کوئی جوان ہے, کوئی بڑھڑا. میں نے ماں کا نام لیا, میں نے ترمذی کا نام تو نہیں لیا, میں نے بائبل کا نام تو نہیں لیا, انجیل زبور کا نام تو نہیں لیا, میں نے تو ماں کا نام لیا. کون سی ایسی خاصیت تھی؟ ماں, میں نے بولا تمہارا دل ہچکا کھا گیا ہے. ماں, میں نے کہا یہاں دل پہ ضرب لگ گئی. ہر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے, کندھے پر جب ماں کا جنازہ جاتا ہے, جو کندھے چرپائی کا فرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر 4 اشعار لکھے ہوتے ہیں. پہلا شعر, چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, باپ مر گیا, بھانڈے لوگوں کے دھو دھو کے بچوں کو پالا. کسی نے عزت پہ انگلی اٹھائی, کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی, کسی نے شخصیت پہ انگلی اٹھائی. گھر کے اندر دیور مخالف ہو گئے, سورے نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی. کبھی جیٹھ نے انگلی اٹھائی, کبھی نندوئی نے انگلی اٹھائی, کبھی محلے والوں نے کردار مشکوک کے کہہ دیا. اللہ اکبر. بچے کو روتا دیکھ کر, اس کی وردی دیکھ کر, اس کے اسکول کی فیس کو یاد کر کر, اگر کسی دروازے پہ گئی, کسی نے کردار مانگا, کسی نے عزت مانگی,
کسی نے میرے عزیزوں 2 روٹیوں کے پیچھے 1 رات مانگی، اللہ اکبر، سب کچھ تیرے لیے برداشت کیا، عید کے دن نے کپڑے نہ پہنے، کھانا تیرے لیے اس نے بچا کے رکھا، رات کو 2 بجے اٹھ کے تیرے لیے دروازہ کھولا، دنیا سے جا رہی ہے، ایک ارمان دل میں لے کے جا رہی ہے، کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ کہندا امی تیری ہے، تو کیوں نہیں رکھدا؟ ساری زندگی جس نے اولاد کو ایک چھتری کی چھاؤں کے نیچے رکھا، ان ماں باپ کو تم نے کیوں جدا کر دیا؟ تیرے گھر کے اندر تیرے باپ کی عزت کا پتہ تب لگے گا جس وقت کھانے کے لیے تو بیٹھے اور اس وقت پوچھنا ابے نو کھانا کھوایا ہے، کہاں ہونے دے کے آئی ہیں؟ اٹھ جا، اپنی ٹرے کو دیکھ اور باپ کے چگیر کو دیکھ، اگر ملتا جلتا نظر آئے تو تیرے گھر پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اگر تیری روٹی گھی والی اور باپ کی روٹی سوکھی تو تیرے دسترخوان پہ خدا کی لعنت آ رہی ہے۔ تو دودھ پیوے تے پیو نو ٹھنڈا پانی نہ دے، بار بار مزدور کو ملازم کو گھر بھیجتا تھا، گھر پہنچ گیا دھیاں نو پہنچ گیا کی پکاونا ہے۔ بابو جی گھر کی سربراہ کی عزت کرنا، یعنی بیوی کی، جنازہ جس دن اٹھ گیا 5 بچے تجھے منی لگائیں گے، تیرے کپڑوں کی حالت پہ کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، ختم نبوت کے تاج میں کوئی کمی تھی؟ عائشہ کے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، عائشہ کیا ہوا؟ کہ آج مجھے میری خدیجہ بڑی یاد آ رہی ہے۔ گھر آئے، گھر کے کونے میں اوڑھنی اوپر لے کے لیٹ گئے، مائی خدیجہ نے منہ تو کپڑا چایا، کہا ہے میں مر جا ماں باپ قربان، آج کس نے آپ کو رلایا؟ کس نے گالی دی، جھڑکی دی، کس نے پتھر مارا؟ کہا خدیجہ میں رحمت والا نبی آیا، اعلیٰ ظرف لے کے آیا، مکے کے پہاڑوں کے دامن میں قافلہ آ کے رکا ہوا ہے، لگتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، خدیجہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں ان کے کھانے کا انتظام خود کر کے آتا، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، دنیا مجھے یتیم اور غریب کہتی ہے۔ کیا شان ہے ماں خدیجہ کی، ہاتھ پکڑا، اٹھیے نا، کھڑے ہوئیے نا، ذرا جائیے نا، کہاں؟ یا رسول اللہ آج میں نے میجر فیصلہ، بڑا میں فیصلہ کرنا ہے۔ کیا؟ جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ، ان کو بلاؤ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں، ان کو بلاؤ جو آپ کو غریبی یتیمی کا تانا دیتے۔ خدیجہ خیر تو ہے، بلاؤ تو صحیح۔ دروازے سے باراناس بلالا، جی جی جاؤ سارے سرداروں کو بلا کے لاؤ۔ حضور نے فرمایا جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا، سونا چاندی درم و دینار سکے پڑے ہوئے تھے۔ خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مال کے پاس بٹھا دیا، اتنا اونچا مال تھا، اس مال کے پیچھے میرا وجود چھپ گیا۔ ایک مکے دا سردار، دوسرے مکے کے سردار، 3-4 سردار آئے، سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے۔ خدیجہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی او مکے کے سردارو، تم نے جتنا غریب کہنا تھا کہہ دیا، جتنا فقیر کہنا تھا کہہ دیا، لاوارث کہنا تھا کہہ دیا، خبردار آج کے بعد اس غریبی کا تانا نہ دینا، زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش بری پر محمد کے خدا کو گواہ بناتی ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا سارا محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا، اب لے جا جہاں مرضی۔ بے شک سچ اللہ پیو دے بھانڈے میں جڑ جہیز چ لے کے آئی، میں نہیں برتن نو دینے، یا تو برتنوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اے عائشہ بنا ہوا گوشت پکا دے، روٹیاں پکا دے، ٹیفن کا ڈبہ تیار کر دے۔ مائی کہنے لگا یاروں میں بیٹھ کے کھائیں گے، لگا بلال کو کھلائیں گے، داماد عثمان کو کھلائیں گے۔ ٹیفن کا ڈبہ اٹھا کے جب چلے، میں کہا بتاؤ تو صحیح میرے ہاتھوں کا پکا کسے کھلاؤ گے؟ کہ عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں، مکے سے خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی، میں کل ان کے پاس گیا تھا، میں کہ اپنے آپ کو کلی نہ سمجھنا، اپنے آپ کو لوارث نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا خدیجہ چلی گئی تمہیں لوارث چھوڑ کے چلی گئی،
خدیجہ نہیں، خدیجہ کا گھر والا تو موجود ہے، تم دسترخوان بچھا کے بیٹھنا، محمد اپنے گھر سے تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ اماں کہنی میرا منہ چڑھ گیا، شوکت تھی نا، فطرت ہے۔ اماں کہنے لگی میرے منہ سے نکل گیا، کملی والے کہاں خدیجہ، کہاں خدیجہ کی سہیلیاں، میں جوان ہوں، کنواری ہوں، دو گھر میں بیانے والی عورت، تیسرے تیرے گھر میں آئی، اس بیوہ کے اندر کیا ایسی خاصیت تھی جب بھی نام لیتا تو بیوہ کا نام لے کے رونے لگ جاتا ہے، ایسی گھاٹا کہ میں نے اتنا کہا، تھوڑی دیر رکی، میں نے مکھڑے کی طرف نظر ڈالی، رو رو کے داڑھی کے بال بھیگ گئے، ہائے میں کہ ہائے مر جاواں، میں نے کوئی ایسا جملہ نہ کہا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، عائشہ جب تجھے غصہ ہے تو مجھے کچھ کہہ دیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ خدیجہ میں ایسی کون سی خاصیت تھی کہ اس بڑھاپے میں یاد آ رہی ہے؟ کہ کبھی تمہارے میں بھی کوئی نہیں، کبھی اس میں بھی کوئی نہیں تھی، فرق کتنا ہے، اللہ اکبر، جب تمہارے گھر میں آیا لوگ پھول برساتے ہیں، جب خدیجہ کے گھر میں جاتا لوگ پتھر برسایا کرتے تھے، فرق کتنا ہے، اللہ اکبر، جب خدیجہ کے گھر میں جاتا، اللہ اکبر، خدیجہ کے گھر میں جاتا پتھروں کی بارش ہوتی تھی، تمہارے گھر میں آتا پھولوں کی بارش ہوتی تھی۔ اے عائشہ مجھے کبھی دروازہ بجانا نہ پڑا، خدیجہ کو پتا ہوتا اس وقت سونے محمد آئیں گے، دروازے کے پاس بیٹھ جاتی، جب میں دروازے کے پاس آتا تو پردہ ہٹا کے کہتی سونے محمد آ گئے، میں کہتا خدیجہ کبھی بھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی، خدیجہ کہتی شایا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، نہ الارم نہ گھنٹی نہ سائرن بجتا ہے، کملی والا جب تو گلی مڑ کے اس گھر کی طرف آتا ہے تیری نبوت کی خوشبو خدیجہ کے ویڑے میں پہلے ہی آ جاتی ہے۔ ازواجی زندگی کا معیار بتلایا، عورت کے ساتھ مرد کا، مرد کے ساتھ عورت کا کیا تعلق ہونا چاہیے، ساری زندگی بیوی کو ساتھ نہیں بٹھایا۔ جاؤ گریبان میں جا کے دیکھو، متقیوں پرہیزگاروں، نبی سے بڑا متقی کون ہوگا، نبی سے بڑا پرہیزگار کون ہوگا؟ اما عائشہ کہتی حالت ناپاکی میں جب میں ہو جاتی، کملی والے نے کبھی میرے سے پرہیز نہ کیا، کبھی میرے سے کراہت نہ کی، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے، وہ مجھے ہنساتے، میں حضور کو ہنسایا کرتی، کملی والے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے، میرا بچا ہوا پانی پیا کرتے، حتیٰ کہ پیالے کے اس حصے کو منہ لگایا کرتے جہاں سے ماں نہیں پیا ہوتا۔ دنیا والوں کو بتاتے، او لوگوں میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ معاشرے میں عورت کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹی کا مقام بتایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا او لوگوں اللہ اکبر، بیٹیوں کا مقام بتلایا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کے والد کو جنت کی بشارت، جنت میں اپنے ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ اکبر، ماں کا مقام بتلایا، ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سروں کے تاج ہے۔ محترم بزرگوں، ماں ماں کی چپائی پہ لکھ کے چلی گئی، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ کبھی اس نے دھکا دے دیا، کبھی اس نے دھکا دے دیا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کبھی اس نے کہہ دیا امی تیری، کسی نے کہا امی میری۔ دبئی کے اندر میرے عزیزوں ایک کیس آیا، 110 سالہ بیٹے نے عدالت کے اندر کیس کر دیا۔ کیا کیس؟ ایک بھائی نے ایک پہ کیس کر دیا، جائیداد کا نہیں تھا، زمین کا نہیں تھا، مال کا نہیں تھا، وراثت کا نہیں تھا۔ ایک بھائی نے کیس کیا، ساری زندگی میری اماں بڑے بھائی کے گھر رہی ہے، اب عدالت فیصلہ کرے کہ بڑا بھائی ماں کو مجھے دے، باقی دن میں اپنے گھر کے اندر رکھوں گا۔ جج نے قلم چھوڑ دیا، رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا قتل کے کیس بھگتوائے، سود چوری کے کیس بھگتوائے، ماں کے لین دین کے نہیں بھگتے۔ یہ کیسی چیز مانگی، کیسا دعویٰ کیا کہ ماں مجھے دے دے۔ بڑے سے کہا ہاں بھائی ساری زندگی تو نے ماں اپنے پاس رکھی، دے دے۔ بڑا کہنے لگا علی جا مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں آ کے کچھ کہنے دو۔ اب کیا کرے؟ او میرے بھائی جتنے میرے پلازے لے لے، جتنی میری مارکیٹیں لے لے، جتنا میرا پیسہ بینکوں میں لے لے، خدا کے واسطے ماں میرے سے نہ لے، ماں مجھے دے دے۔ یہ بھائیوں کے فیصلے عدالت میں ہو رہے ہیں کہ ماں کے لین دین پر۔ آج گھروں کے اندر پنچایتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، مانو میں رکھا، میرے بچے جوان ہیں، میں اپنا خرچہ چکا کہ ماں دا خرچہ چکا۔ پھر یہ رو کے کہتی ہے ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، کوئی مکان لے گیا، کوئی دکان لے گیا، کوئی خاندان لے گیا، کوئی کنبہ زمین لے گیا۔
چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ۔ اب پھول برسا تیری مرضی، پتیاں برسا تیری مرضی، قبر کے اندر جب اتارا ایک آواز دے کے کہتی ہے تیری مرضی، یہاں تو کجیوں میں پانی چڑیوں کے لیے ڈال رہا ہے، گھر میں تو مجھے پانی نہیں پوچھا، ایتھے لال چٹیاں چادرہ باندھا ہے، میری چنی ساری زندگی پھٹی رہی، کبھی پیمند نہیں لگایا۔ سلائیاں کر 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 میں نے سڑ کے تیرے عید کے 4 چوڑے بناتی تھی، تو وہ تے کھلو کے کہندا بڈھی ہے تینوں جوڑیاں دی کی لوڑ ہے۔ دوائی ختم ہونے پہ تانا دیتا تھا، امی دوائی ہے مٹھیائی کوئی نہیں، گن گن کے کھایا کر، کوئی حرام دی کمائی نہیں۔ چلو چلو مدینہ شریف چلے، دروازہ کھٹکنا یا رسول اللہ، ایک مسئلہ لے کے آیا، پریشان ہوں، بیوی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہے، بیوی کالج میں پڑھی ہے، ماں ان پڑھ ہے، اماں بڈڑی ہو گئی، دھکے کھا کھا کے، مارا کھا کھا کے، میں نے سن کے اماں بوڑھی ہو گئی۔ میری اماں کو بات یاد نہیں رہتی، کرنے کے بعد بھی قسم کھا کے کہتی ہے میں کوئی نہیں کیتا، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی روزانہ میرے گھر میں چلتی ہے، بیوی کہتی تیری ماں نے یہ کیا، ماں کہتی میں کوئی نہیں کیا، کملی والے 10 ماں کو جھٹلاؤں کہ بیوی کو جھٹلاؤں، ہائے ہائے، آواز آئی خبردار، بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، چٹے والی والوں کو شرمندہ نہ کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا، اندر جا کے بے شک بیوی سے معافی مانگ، لیکن جوان بیوی کے سامنے بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ پیو نو کہندا تو جا، کیوں نہیں کچیچیاں وڑ وڑ کے کہندا جا، جی نہیں چلا گیا واپس کوئی نہیں آئے گا، لاکھ تائے ہو، لاکھ چاچے ہو، لاکھ ماں سوڑو، باپ کی طرح دعائیں دینے والا، باپ کی طرح پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بابا جی جب یہ بڈھڑا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتے کرتے اپنے بچوں کا نام لیتا ہے، اللہ فرماتے ہو فرشتوں اس کے ہاتھوں کو دم سے نیچا کر دو، اس کو میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھا، فرشتوں جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ جب بوڑھا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ کچھ نہ خبردار، انہیں کچھ نہ کہنا ماں باپ کو۔ بدری کریم نے تو معاملہ ہی ختم فرما دیا، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، خدمت کرے گا جنت میں جائے گا، ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا، خدمت کرو۔ بابا جی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا کروں؟ فرمایا روزانہ قبرستان جایا کر، پھیرا مارا کر۔ آخری بات، بچہ چھوٹا سا تھا، اسکول چھوڑنے کے لیے گئے، بچہ چھوٹا سا تھا، مدرسے چھوڑنے کے لیے گئے، لپٹ لپٹ کر باپ کی قمیض کھینچ کھینچ کے کہہ رہا تھا تو بھی آ۔ ابا مدرسے کے مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا بال کو پڑھاؤ، میں تھا ہی بیٹھا، میرے پتر بیٹھا، لے شے لے جوس لے ٹافی لے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جب بچے کو پڑھتا دیکھ کے باپ گیا تو بچہ رو رہا ہے، باپ کہتا ہے میں بوئے تے کھڑا، تیری چھٹی ہوگی میں باہر کھڑا ہوا ہوں۔ اسکول کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے گئے، بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے، پڑھنا بچے نے، محنت باپ پہرے داری باپ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا، دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا۔ جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا، میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ نہ آنا، میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا۔ جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا، آج باپ کا امتحان ہے، تم دعا کرو۔ تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی، قبر میں میرے امتحان پر اولاد کی دعا کام آ جائے گی۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے۔ آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں۔ رب اکبر کی قسم، امیروں غریبوں رئیسوں مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں، کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے حکم ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں کو پورا کرنے میں ملے گی. زندگی میں جان میں صبح میں شام میں دل میں رات میں سونے میں رونے میں ہنسنے میں جاگنے میں موت میت میں شادی میں اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا. آج حضور کے غلاموں شب جمعہ کی رات ہے, قبولیت کی رات ہے, تہجد کا وقت ہے, رحمتیں امڑ امڑ کے آ رہی ہے, آوازیں آ رہی, حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت والا, رزق لینے والا, بیماریوں سے شفا لینے والا. مولانا فجر کی نماز بندہ لینے کے لیے آتا ہے, ظہر کی نماز میں اللہ سے لینے آتا ہے, عصر مغرب میں اللہ سے لینے آتا ہے, عشاء میں اللہ سے لینے آتا ہے. قربان جاؤں تہجد کی نماز 5 نمازوں میں بندہ اللہ سے لینے آتا ہے, تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے. میرے محترم دوستو, دامن پھیسار کے بیٹھ جانا, ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. آج اللہ سے مال مانگو گے تو ملک رہ جائے گا, ملک مانگو گے تو عزت رہ جائے گی, عزت مانگو گے تو اولاد رہ جائے گی, اولاد مانگو گے تو مکان رہ جائے گا. مکان دکان کچھ نہ مانگو, آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو. اگر جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے اس کی محبت مانگ لو, اس کی معرفت مانگ لو, اس کا پیار مانگ لو, اس کے نبی کی اتباع مانگ لو. رب اکبر کی قسم, میرے نبی کے غلاموں کو دیکھا, جنگل کے جانور بھی تابعدار بن گئے, اور نبی کے گستاخوں کو دیکھا, اولاد نے بھی ان کے منہ پر تھپڑ مار دیے. آؤ سارے نبی کے غلام بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی روزمرہ زندگی کے اندر کرے, آپ کی اتباع ہر کام کے اندر کرے. آجریت کر کے اٹھنا, اور لوگوں عوام نکلوانا, میں نے پٹھان نکلوانا, اب 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد الرسول اللہ کا غلام کہلوانا. زندہ باد. اس غلامی کو میرے عزیزوں اپنے سر کے بالوں سے شروع کرو. سارے میرے سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہو, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی, کسی کا ادھر کر کے پف نکلا ہوا, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے. اوپر کی طرف بال کرو, بیچ میں مانگ نکالو, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ یہاں تو وجود پر تو اپنے نائی کو اختیار مت دو. میرے عزیزو, ایک مرتبہ یوں کر کے اپنے ذرا سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیر لو. ایک مرتبہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کو یہ الٹوں پلٹوں کو سیدھا کرو, اور یہ کر کے سر پہ ہاتھ پھیرو. رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی لگا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. تم نے اپنے بالوں کے ڈیزائن کو ختم کر کے آمنہ کا لال کے ڈیزائن بنایا. اللہ نے ہر امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, روزہ انور کی مٹی, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی, بیت اللہ سے اعلیٰ. کس لیے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اللہ وہاں نہیں رہتا. روزہ محمد کا گھر ہے, آمنہ کا لال وہاں رہتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضور کے قبر اطہر کی, آپ کے روزے مبارک کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ, کرسی سے بھی اعلیٰ. اب ایمانداری سے بتاؤ, مٹی قبر کی عرش سے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ مٹی کا یہ مقام ہے, تو حضور کی داڑھی کا کیا مقام ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا مدینے کی مٹی ایسی, آپ نے فرمایا تو نے حضور کے مدینے کی مٹی کی گستاخی کر دی. وقت کا میں امام ہوں, فتویٰ دیتا ہوں, اس مٹی کی گستاخی کرنے پر تجھے 30 درے 40 درے مارے جائے, اور پھر درے مارے گئے. جو مٹی کی بے ادبی کرے اسے 30 درے لگے, جو سنت کی بے ادبی کرے وہ آج کے رسول کہاں رہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا مشرکین کی طرح مجھ سے نہ بڑھو, مجھ سے کترواؤ یہود و نصارہ کی طرح. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے فرمایا مجھ سے کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ. داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی واجب ہے, یہ مٹھی ادھر سے, ایک مٹھی ادھر سے, ایک مٹھی ادھر سے, یہ واجب ہے. زیادہ رکھو تقویٰ ہے, کم رکھنے پہ فتویٰ ہے. تینوں طرف سے. اب چھوٹی کرے, بیبی کٹ کرے, جو مرضی کرے, تمہاری مرضی. اب سن لو, کل تم جمعہ پڑھنے آؤ گے, داڑھی پہ کینچی لگوا کے آؤ گے, اس طرح لگا کے آؤ گے. جمعے کے فرضوں کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا کبیرہ گناہ ملے گا. احرام کی حالت میں احرام کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. عرفات کے میدان میں حج کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. حضور کے روزے پہ سلام کرنے کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ غنی اللہ غنی. میرے عزیزو, موت کے وقت جب دنیا سے جاؤ گے, اللہ اکبر, فرشتے میرے عزیزو خاندان نہیں دیکھتے, چہرہ دیکھتے ہیں. فرشتے میرے عزیزو اعمال کا ٹوکرا دیکھتے ہیں. اب تمہاری مرضی, رکھو تمہارا فائدہ, نہ رکھو تمہیں
मेरा नुकसान कोई नहीं। बहैसियत हुजूर के उम्मती होने के ये पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया। लिबास में, सूरत में, किरदार में, सर के बालों से लेकर दाढ़ी के बालों तक, अल्लाह अकबर, लिबास के अंदर। मेरे अजीजों, हमने अवाल पठान नहीं बनना, रहमत आलम का गुलाम बनना है। अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी औरतों में, मर्दों में, सारी इंसानियत में कैसे आ जाए, इसके लिए तबलीग की मेहनत की जरूरत है। जिसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा, पढ़ लो सारे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे की नियत से कारोबार बाद में, दुकानदार बाद में, सिंधी बलोची पठान बाद में, कलमे की नियत से सबसे कलमा पढ़ने की बरकत से मुसलमान पहले, हुजूर के उम्मती हुजूर के उम्मती, और दुकानदार बाद में, सारे के सारे नबी के काम वाले। हमने कलमा पढ़ा इस निस्बत से, आका हमारे आखिरी नबी है और आपका काम हमारा काम है। उम्मत के जिम्मे माल लगा के नहीं गए, ये काम लगा के गए। जो इस काम को करेगा अल्लाह उसके बेड़े तारेगा, जो इस काम को नहीं करेगा और मुखालफत करेगा अल्लाह उसके बेड़े गर्क करेगा। खत्म नबूवत के सदके अल्लाह ने एक काम आपको मुझे अता फरमाया, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। नेकी करनी, नेकी की दावत देनी, बुराई से बचना, बचने की दावत देनी। इस काम के लिए इंशाअल्लाह मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो? सारे आलम में निकलोगे, पूरे आलम के अंदर दीन की मेहनत लेके निकलोगे। 5 अमाल मस्जिद में करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। रोजाना की ईशा की तालीम में जुड़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। सुबह के मशूरे में जुड़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अब बच्चे कहेंगे मशूरा क्या, किधर घर जाके रोटी खानी? नहीं, मशूरा ये यहाँ बैठ के मशूरा करेंगे। वेस्ट इंडीज से तकाजा आया, 4 जमातों का तकाजा आया, यहाँ जिम्बाब्वे से तकाजा आया, किसी तरह अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम हो जाए। इसके लिए अल्लाह हमारी मस्जिद के नमाजियों को कबूल कर ले, इसके लिए अल्लाह मुझे कबूल कर ले, इसके लिए अल्लाह मेरे घर वालों को कबूल कर ले। ये फिक्र लेके जब मस्जिद में बैठेंगे, अल्लाह इस फिक्र से सारे आलम के कुफर के जोर को तोड़ेंगे। रात की तालीम में, सुबह के मशूरे में, अपनी मस्जिद के गश्त में, दूसरे मोहल्ले की मस्जिद के गश्त में, आई गई जमातों की नुसरत करना और अल्लाह के रास्ते में हर महीने 3 दिन लगाना। इस निजाम के अल्लाह अकबर पूरा करने में इंशाअल्लाह मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आप भी तैयार हो? निकलोगे इंशाअल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। बाइक गेम व्लॉग के साथ आज नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त गेम मुझे मिली है और बहुत मुश्किल से मुझे मैंने ढूंढी है। इसमें बहुत ज़बरदस्त हमने शॉट्स लगाई हैं। तो वीडियो जो है मुकम्मल आपने देखी है। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, आए वीडियो। बाइक गेम कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये देखें, बाइक गेम के साथ मैं आ चुका हूँ। ये इसको कहते हैं स्कूटी बाइक है। तो इसमें बड़े ज़बरदस्त फीचर हैं। ये व्हीलिंग कर रहा है, ये देखें हैं। इसमें जम वगैरह भी लगाएगा। ओ गर्दन इसकी जो है वो टूट चुकी है। ये रीस्टार्ट रिज्यूम होम पे हम इसको दोबारा प्ले कर लेते हैं। दोबारा से ओपन हो चुकी है। तो मैंने थोड़ा सा गलत हाथ दबाया था, उस वजह से जो है ये देखें आप। हाँ, वो बाइक हमारा गिरा पड़ा है, पहले वाला जो था। बंदा वही है हमारा और बाइक जो है वो चेंज हो चुका है।
بہت تیز گیم ہو چکی ہے. یہ پیسے بھی اس میں ایڈ ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں. اچھا یہ ہاں وہ آگے آ گئی ہے دوسری جگہ. اس پر ابھی ہم نے اس کو کراس کرنا ہے. کراس ہو گئی ہے. وہ بھی سامنے دوسری جگہ دکھائی دے رہی ہے. یہ اس جگہ پہ یہ اچھا یہ دیکھیں دوسرا لیول ہمارے پاس آ چکا ہے. مجھے لگتا ہے راستہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اس راستے سے چلے جاتے ہیں. سلو چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کوئی یہ راستہ بھی مجھے غلط لگ رہا ہے لیکن ہاں یہ شہر کی طرف تو ہم اچھا ڈھونڈتے ہیں راستہ. وہ یہ آیا پہنچ چکے ہیں. راستہ یہی ہے. اچھا آگے جو ہے وہ راستہ بند ہے. یہ ہماری گیم کا یہ اچھا ٹھیک ہے. یہاں بھی راستہ بند ہو چکا ہے. یہ وہ تھوڑا سا غلط ہاتھ دب گیا تھا جس وجہ سے جو ہماری بائک جو ہے وہ ون ویلنگ پہ کھڑ گئی تھی. وہ نظر آ رہا ہے سامنے. ادھر چلے جاتے ہیں. جتنے بھی ہمیں یہ بلیو کلر کے یہ نشان نظر آئیں گے یہ جو ہے ہمارے مشن ہے. مشن 11 مشن ہمارا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ویڈیو آپ نے جو ہے فل واچ کرنی ہے. چشمہ یہاں پر جو ہے بجلی بن رہی ہے. ساری کی ساری یہاں پر بجلی بن رہی ہے. روڈ بڑا زبردست روڈ ہے. موڑ زیادہ ہیں ورنہ ہم ون ویلنگ ادھر کرتے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ون ویلنگ کی جگہ بھی آ گئی ہے. یہ ہمارا موٹر سائیکل اسکوٹی جو ادھر ہم گرے تھے نا تو یہ وہ جگہ ہے. ہاں سپیڈ چیک. جتنے بھی بلیو ہیں یہاں پر ہم نے ادھر سے گزرنا ہے. اچھا ادھر چلتے ہیں. ادھر دیکھتے ہیں آگے ادھر
سائیکل مارا جاتا ہے. ہاں یہ پیسے پڑے ہیں ان کو ہم اٹھا لیتے ہیں. یہ ہم نے لیے ہیں اٹھا. ٹھیک ہے سلیپ بھی میں آپ کو مار کے دکھاتا ہوں. وہ مشن ٹھہرا ہوا ہے سامنے ہمارا ایک اور. اس مشن تک تو ہم چلے جائیں نا آرام آرام سے. یہ مشن ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. ابھی مشن نمبر ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے میں چیک کر لیتا ہوں. مشن نمبر 18 تقریباً مشن نمبر ہے. فل دا بار بائی ویل. اچھا یہ اس راستے سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جاتے ہیں نیچے کی طرف. آرام آرام سے چلے جاتے ہیں. آ چکے ہیں نیچے والے راستے. یہ پتہ نہیں کیوں ٹھہرا ہوا ہے ادھر. اچھا راستہ بند ہے آگے. اس کا ہماری طرف جو ہے آنا ممنوع ہے اور ہمارا اس کی طرف جانا ممنوع ہے. ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. ریسیٹ ہو گئے ہم. یہاں پر مجھے لگتا ہے یہ جو راستہ جا رہا ہے یہاں پر ہمارا راستہ اوپن ہے. اچھا وہ ریڈ کلر کی جو لائٹ دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ ہے. یہ ہمارا ہو گیا مشن یہ والا بھی کمپلیٹ. اس سے آگے یہ مشن. اس سے آگے یہ والی جگہ. دیکھتے جائیں آپ. میں کھیلتا جاؤں گا. یہ دیکھیں یہ سارا راستہ جو ہے مشن کمپلیٹڈ. ہمارے پاس جو ہے مشن کمپلیٹ لکھا ہوا آ چکا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے ڈبل یور ریوارڈ. نو تھینکس کے اوپر ہم نے کلک کر لیا ہے. اور دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں اس کے لیولز.
دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام. یہ راستہ صحیح جا رہا ہے. کس قدر وہ سامنے آ گیا ہے ہمارا لیول. کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام. یہ مشن تھے، وہ سامنے کا مشن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ میں سج رہا ہے محمد کا نام. تیار تھی کہ یہ پیچھے ٹھیک ہے میں کرنا. یہ دوبارہ سے پھر چشمہ بیراج کالونی آ چکی ہے ہمارے پاس. چیک می لیٹر. سپیڈ میری چیک کرنی ہے یار آپ نے. مشن جہاں پر ہوگا تو وہ میں بریک شکر ہے میں نے فوراً مار دیا ہے ورنہ یہ یار کسی نے یہ والی گیم کھیلی ہے تو مجھے یہ آپشن بتا دیں یہ کس چیز کے لیے آپشن ہے. یہ والا آپشن یہ کس چیز کے لیے ہے. جس نے بھی کھیلی ہو تو پھر مجھے یہ کمنٹ میں ضرور آپ نے بتانا ہے. اس آپشن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں جو کچھ آپشنس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہو گئی ریس، یہ ہو گیا ریورس، اور یہ جو ہے یہ ہو گیا ون ویلنگ. ٹھیک ہے یہ ون ویلنگ ہو گیا. اور جس کے اوپر یہ میں گرین ٹک لگا رہا ہوں یہ والا یہ ہے سلپ کرنے کے لیے. مطلب ہینڈ بریک اس کے ساتھ خود بخود ہینڈ بریک لگ جاتی ہے اور پیچھے والا جو ویل ہے وہ مڑتا ہے. میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ دیکھا یہ گول دائرہ مار رہا ہے. اور یہ جو جگہ ہے یہ فل سپیڈ کے ساتھ جب آپ جا رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ نے صرف کلک کرنا ہے تو یہ اگلا ویل جدھر جیسے ہی ادھر دکھائی یہ دے رہا ہے یہ نیچے کی طرف چلا جائے گا اور پچھلا ویل جو ہے وہ اوپر اٹھے گا. میں کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ دیکھا ہے پچھلا ویل جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے.
اچھا ون ویلنگ پر یہ ہے کہ موڑ جو ہے وہ آسانی سے نکل جاتا ہے. ایک ویل ہوتا ہے نا، اگر دو ویل ہوں تو پھر اس کے ساتھ موڑ نکالنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کیسے جڑا ہے محمد. یار یہ تو ربڑ کی گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی گاڑیاں ہیں. یہ تو ہمارا بائک بھی ان کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے. اس سے گرتا ہے ہمارا بندہ. اچھا اس سے بھی نہیں گرتا. پھر تو فائدہ نہیں ہے یار. ہاں چیک کر یار ریس جو کھڑی ہوئی مشن ہے، لکا کھڑا ہے. یہ مل گیا ہے یار جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا. یہ پیسے بھی پڑے ہیں ادھر $. یہاں سے چلے جاتے ہیں. ادھر نہیں ہے تو پھر بس سامنے ہے. ایک مشن بہت سامنے ٹھہرا ہے، مجھے نظر آ گیا ہے. پتہ نہیں آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے. اچھا سوری یار میں نے سمجھا مشن ہے. مشن نہیں ہے. سیخا لاڑ سا سیخا. یہ یار پتہ نہیں. یہ ریورس ایرو وہ مجھے
اب ٹھیک ہو چکی ہے. اچھا میں کہتا ہوں ادھر ادھر کیوں ہو جاتا ہے یار, یہ مڑ جاتا ہے خود بخود. اب ہمیں صحیح صحیح جو ہے نظر آئے گا, ادھر ادھر نہیں مڑے گا. آمن الرسول بما انزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. یہ اس بنگلے میں ہم جاتے ہیں چلے. رک گئی ہے, دوبارہ سے اس کو گیرس پلاگریس وہ کہ یہ سیڑھیوں کے اوپر ہم جو ہے چڑھ جاتے ہیں. یہ ڈالر پڑے ہوئے شو ہو رہے ہیں ہمیں. اس ہیلو ہاں ہونا نہیں پہ سنا میں ٹھیک ٹھاک. سارے ڈالر جتنے پڑے ہیں اٹھا لیتے میں ہیں. کہ روٹی دا پروگرام ہے 3 نکسوں. ہاں اپڑا ہے رات دا وہ 3 3:30 4 بجے سے نا کیوں ہے کوئی گال تو دسا. چلو ٹھیک ہے اوکے. کہ کیا ہے ملنا بھائی. جمعے دی دیوار تک ٹھیک ہے جمعے دی یارا صدام سنڈے تے فرائیڈے کو بہتر ہے جے نا اتوار تے جمعے دی دیوار ٹھیک نہیں. میں تو دینا 2 دیوار جو کوئی ہوئے بھائی تو وجہ بھی گل مشن یہ جو ہے ہمارا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. ادھر ہم نے ریس لگانی ہے. یہ جو یہ دیکھیں یہاں پر چکری لگ گئی ہے ہمارے بندے کو.
چکری یہ دیکھیں چکری لگ چکی ہے بھائی بہت نہ چھوڑ یار بھی رائڈ بھی دب لے یہ آہستہ آہستہ سے میرا خان میں تابع دار ہوں پچھلے ٹائم دا جیری دیوار میرا دل آ پروگرام بڑھاؤ میں حاضر جیری ٹائم آ انشاءاللہ تابع دار یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو جائے گال نہ کر یار دیکھو تیرے نے کدا نہ کی تھی نو پہلے سا تو آج بڑا اچھا جنا اگر نہ آوے وقت گال کر زبردست آدمی ہو یار کھڑا ہوں نہ نہیں یہ مشن ہے جس دن سے تیری ڈنگا کر دی تیار ہینڈ فری دی بھائی ہینڈ فری دی بھائی یہ سیخا لڑسا رائٹ لیفٹ گیم ہماری ہو چکی ہے کمپلیٹ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تو یہ تھی آج کی ہماری بائک موٹر بائک گیم ویڈیو ولاگ تھا یہ آج کا ہمارا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت پیارے پیارے مطلب کہ جمپ بھی لگائے ہیں اور بہت زبردست گیم ایک بنائی گئی ہے بائک اس میں ہمارا گرا بھی ہے ایک دو جگہ پر تو یہ تو آپ نے سارا کچھ ویڈیو میں جو ہے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے دیجیے اجازت اللہ حافظ